اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ رحمتوں کی بارشیں برساتا ہوا ہمارے درمیان تشریف لانے والا ہے۔ اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے ہی ہمیں اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے اور ذوق و شوق اور محبت و عقیدت کے گلدستے ہاتھوں میں لیے ہوئے اس مہمان ذی شان کا استقبال کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کے سامنے وہ طویل حدیث نبوی پیش کرتا ہوں جس میں حضور سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اس ماہ معظم کی برکتوں اور عظمتوں سے آگاہ کرنے کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام ابو بکر محمد بن خزیمہ المتوفہ 311 ہجری، صحیح ابن خزیمہ جز اول صفحہ نمبر 910 اور 911 باب فضائل و شہر رمضان میں رقم الحدیث 1887 میں اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ہم سے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا۔ فقال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم۔ فرمایا کہ اے لوگو، تم پر عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کو سائبان اور بادل سے تشبیہ دی، جیسا بادل یا سائبان لوگوں کو دھوپ سے بچا لیتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ شیطان کی مکاریوں اور گناہوں کی آلودگی سے بچا لیتا ہے۔ فرمایا شہر مبارک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ خیر، فرمایا خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور یہ اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اس امت کو ایک خاص رات عطا فرمائی جس میں عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ کتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا کوئی قید نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہے کہ وہ عبادت کرنے والے کی حسن نیت کے مطابق کتنے گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریدہ وقیام لیلہ تطوعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض اور اس کی رات کے قیام کو نفل قرار دیا۔ اس فرمان بلاغت میں تنبیہ بھی ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، ان سے غفلت نہیں کرنی چاہیے، اور ترغیب بھی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے یہ نفل نہیں، اس پر نفل کا ثواب نہیں بلکہ فرض کا ثواب ملے گا۔ اور اس میں تسکین بھی ہے کہ اس رمضان المبارک کی رات میں قیام یعنی تراویح یہ نفل ہے، اگر تمہارے فرضوں میں کوتاہی رہ گئی تو نفلوں کے ذریعے اس کا تدارک کر دیا جائے گا۔ فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ ومن ادا فیہ فریضۃ
کان کمن ادا سبعین فریضۃ فیما سوا۔ اب رمضان المبارک کے مہینہ میں عبادت کی فضیلت اور شان بیان کی جا رہی ہے کہ جس شخص نے اس مہینہ میں ایک نیکی کی، اس شخص کو کسی دوسرے مہینہ میں فرض ادا کرنے والے کی طرح اجر و ثواب ملے گا، اور جو شخص اس مہینہ میں ایک فرض ادا کرے گا اسے عام مہینہ میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ۔ اس مہینہ میں روزہ داروں کو اطمینان دلایا گیا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ فرمایا کہ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے کہ تم خود بھوکے رہو گے تو ناداروں اور بھوکوں کی تکلیف کا احساس بیدار ہوگا۔ جہاں خود سحری افطاری کرو گے وہاں غریبوں کے خورد و نوش کا بھی اہتمام کرو گے۔ فرمایا وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا، اس پر آخرت کا ثواب تو ملے گا ہی، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ فرمایا من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء۔ فرمایا کہ جو شخص اس مہینہ میں روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ اس روزہ افطار کرانے والے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، اور اس روزہ افطار کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور افطار کرانے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس افطار کرنے والے کی مثل، اس روزہ دار کی مثل اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ قالوا لیس کلنا نجد ما یفطر الصائم، صحابہ کرام علیہم الرضوان انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرا سکے۔ فقال، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور آپ نے یوں فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرہ او شربت ماء او مذقۃ لبن۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو عطا فرمائے گا جس نے کسی روزہ دار کو ایک کھجور سے روزہ افطار کروایا، یا پانی کی ایک گھونٹ یا دودھ کی ایک گھونٹ پلا دی۔ فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ فرمایا کہ اس مہینہ کی کسی بھی گھڑی کو معمولی نہ سمجھنا، اس کے اول میں رحمت ہی رحمت ہے، اس کے درمیان میں مغفرت ہی مغفرت ہے، اور اس کے آخر میں جہنم سے آزادی ہے۔ لہٰذا اس مہینہ میں عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و مغفرت حاصل کر لو اور جہنم سے آزادی کے پروانے حاصل کر لو۔ فرمایا من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ وآتقہ من النار۔ مالداروں کو اپنے غلاموں اور ملازموں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس مہینے میں اپنے غلام سے تخفیف کی، غلام سے کام کم لیا، اپنے ملازم سے تھوڑا کام لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اس کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ۔ اس مہینہ میں کون سا کام زیادہ کرنا چاہیے؟ فرمایا اس مہینے میں 4 کام کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ خصلتین ترضون بہا ربکم وخصلتین لا غنا بکم عنہما۔ 2 کام ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کی رضا حاصل کرو گے، اور 2 کام ایسے ہیں کہ ان کے بغیر تمہیں کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔
اما الخصلتین ترضون بہا ربکم فشہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، فرمایا کہ وہ دو کام جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، ایک لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے، اور اس سے مراد پورے کلمہ طیبہ کی شہادت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد رسول اللہ کی شہادت کے بغیر لا الہ الا اللہ کی شہادت ہرگز مقبول نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ فرمایا کہ وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، وہ دو خصلتیں، وہ دو کام جن کے بغیر تمہیں چارہ کار نہیں، وہ کیا ہیں؟ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اپنے رب سے جنت مانگتے رہو اور جہنم سے اپنے رب کی پناہ مانگتے رہو۔ فرمایا کہ وَمَنْ أَشْبَعَ فِيهِ صَائِمًا سقاہ اللہ من حوضی شربہ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جس شخص نے اس مہینہ میں کسی روزہ دار کو سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو میرے حوض سے، حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا، اور قیامت کے دن جو 50,000 سال کا دن ہے اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ تو ناظرین، یہ مہینہ آ چکا ہے، بالکل قریب آ چکا ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ابھی سے رمضان المبارک کی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمتیں عطا فرمائے، آمین۔